لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عزیز طلباء، کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ ہے خطابت کیا کمال فکر کی بالا تری، ہے خطابت کیا وقار زندگی کی ساحری. خطابت کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کی فکر اپنے کمال کو پہنچتی ہے، پھر جو وہ فکر جو اپنے کمال کو پہنچتی ہے جب نوکے زباں پر آتی ہے تو اس کو خطابت کہا جاتا ہے. جو اپنی زندگی میں وقار حاصل کر لیتا ہے، اس وقار کو جب نوکے زباں سے ادا کرتا ہے اور اس کا ایک جادو مجمع پر طاری ہوتا ہے، اس کو خطابت کہا جاتا ہے. کسی اردو شاعر نے اس کو یوں کہا ہے: الفاظ و افکار و معانی کی حسین تنویر ہے، سحر میں سب کو بہا لے جائے وہ تقریر ہے. کہ الفاظ ہے، معانی ہے، افکار ہے، ان کی جو تصویر بنتی ہے اور وہ تصویر سب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے. آج کا یہ پروگرام سنا، اگرچہ آپ نے یہ چیزیں رٹ کر یاد کی ہے، آپ کے اساتذہ نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے، لیکن اسی طرح آپ کی یہ محنت جاری رہے گی. انشاءاللہ آپ مستقبل کے بہترین خطیب بنیں گے اور زمانے کو جس رہبری کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس رہبری رہنمائی سے ضرور کام لے گا. زبان کی اہمیت کو سمجھیے. زبان تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پیغمبر سارے کے سارے خطیب تھے. اپنی امتوں کے سامنے وہ کھڑے ہو کر جب بات کرتے تھے اور اس انداز سے بات کرتے تھے کہ دلیل کے میدان میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتے تھے اس بہترین انداز سے، لیکن ساتھ میں ناصحانہ انداز بھی ان کا ہوتا تھا. وہ یوں کہتے تھے کہ انی لکم ناصح امین، میں تمہاری بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، اور میں جو چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں یہ چیز میری نہیں ہے، یہ تمہاری ہے، یہ امانت ہے جو امانت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زبان کا کمال عطا فرمایا تھا، وہ تمام پیغمبروں میں سب سے بلندی پر، اور جس زمانے میں آپ نے اپنے زبان کا جادو دکھایا وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی زبان دانی پر اور اپنے بیان پر فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افصح العرب بنایا. آپ نے بعض مواقع پر ایسے خطبے دیے ہیں کہ اکھڑتے پیروں کو آپ نے جما دیا. وہ مشہور شعر جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا تھا غزوہ حنین کے موقع پر: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس نے اکھڑتے قدم کو جما دیا. جوش ایمان، عزم و عمل، ہمت و شوقت کا پیغام بن کر یہ شعر صحابہ کے کانوں میں گونجا، اور وہ صحابہ جو آپ کے پاس سے منتشر ہوئے تھے پھر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. جب آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ انصار صحابہ کو اس بات پر تھوڑی سی رنجش ہے کہ مال میں نے دوسروں کو زیادہ دے دیا ہے، تو آپ نے صحابہ کو، انصار کو جمع کیا اور اس موقع پر اپنی زبان کا استعمال کیا اور فرمایا کہ الانصار شعار والناس لسان. کہ انصار جو ہے وہ اندر والا کپڑا ہے جو جسم سے لگا رہتا ہے، اور باقی لوگ باہر والا کپڑا ہے جو جسم سے دور رہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا لو ان الناس استقبلوا وادیا واستقبلت الانصار وادیا، کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر چلے، لسلکت وادی الانصار، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. پھر آپ نے آخر میں ایک جملہ کہا: لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا. تو وہ رنجش جو تھی وہ صحابہ کی دور ہو گئی. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ سے محبت کا اظہار کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو یہ زبان کی تاثیر ہے. جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ لوگوں میں ہمت، جرأت، بہادری، ایمان اور نیک عمل پر چلنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا. کسی شاعر نے آپ کی شان میں کہا ہے کہ تیرے سامنے ہیں لچے دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے ہیں لچے دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جیسے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی آپ جب خطاب کرتے تھے تو اس انداز سے کہ مجمع پر سناٹا طاری ہو جاتا تھا. عزیز طلبہ،
یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جس طرح آپ نے آج تک محنت کی ہے آئندہ بھی اس کو جاری رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو کامیاب کرے گا. اور جو خواب آپ نے دیکھے ہیں، آپ کے اساتذہ نے دیکھے ہیں، منتظمین نے دیکھے ہیں، آپ کے والدین نے دیکھے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک آپ کو پہنچائے گا. آج جو پروگرام پیش کیا گیا بہترین پروگرام تھا. دل کی گہرائیوں سے عزیز طلباء کو بھی، اساتذہ کو بھی، انتظامیہ کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.